پھپھو اب تیار کیوں ہو رہی ہو؟ چھوٹی سی حوریہ نے فرزانہ بیگم سے پوچھا۔ آج پھپھو کے سسرال والے آ رہے ہیں اسی لیے، پھپھو نے پیار سے جواب دیا۔ کیوں آ رہے ہیں؟ حوریہ نے جب سے سنا تھا پھپھو چلی جائیں گی اس کا بس نہیں چل رہا تھا پھپھو کو کہیں چھپا دے۔ پھپھو کی شادی کب کرنی ہے یہ پوچھنے آ رہے ہیں، سارتہ بیگم نے ہور کو پھپھو کی گود سے اتارتے ہوئے کہا۔ پھپھو آپ بولو نا کہ آپ نے نہیں کرنی شادی، ہور نے آنکھوں میں پانی بھر کے کہا، جیسے دیکھ کے فرزانہ بیگم گمسم ہو گئی۔ ہور کے آنسو ان کی سب سے بڑی کمزوری تھے۔ میں نہیں کروں گی شادی اور کچھ، پھپھو نے اسے دوبارہ گود میں لیتے ہوئے کہا۔ پولیس کا وعدہ، ہور نے آگے ہاتھ کیا، اسے جب کوئی وعدہ کرنا ہوتا تو پولیس کا وعدہ کرتی۔ ہاں پولیس کا وعدہ، پھپھو نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چلو فرزانہ وہ لوگ آ گئے، رخشندہ بیگم تائی جی نے آ کر کہا۔ نہیں بھابھی آپ بھائی کو منع کر دیں، میں شادی نہیں کروں گی، پھپھو نے ہور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رخشندہ بیگم چپ چاپ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد رشید صاحب اندر آئے اور سارتہ بیگم جو فرزانہ بیگم کو سمجھا رہی تھی انہیں ساری بات بتانے لگی، اور پھر سب کی عزت اور مان قائم رکھنے کے لیے وہ باہر چلی گئی، اور ہور کے دل میں گرا اور لگ گئی کہ جیسے پاپا پولیس کا وعدہ کر کے نہیں آتے، توڑ دیتے ہیں واپس نہیں آتے، ویسے ہی پھپھو نے بھی توڑ دیا۔ یا تجھے لگتا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ سعد نے احد کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اپنی ضد پر اڑا تھا کہ اسد کے لیے وہ اس لڑکی کو گھر سے اٹھا لائے گا، جبکہ اسد نے یہ سب کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے منال کی عزت سب سے زیادہ پیاری تھی، پر احد کو اپنے دوست کی خوشی کے آگے سب بے مطلب لگ رہا تھا۔ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں، ذیشان نے احد کو روکنے کی ایک اور کوشش کی۔ پھر تم لوگ نہ دو میرا ساتھ، میں اسد کا دل ٹوٹنے نہیں دوں گا، احد نے نارمل انداز میں کہا، جیسے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، پر اندر سے وہ بھی جانتا تھا کہ اختلاف کے باوجود وہ لوگ اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سنو رک جاؤ، اس نے پکارا پر وہ تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیوں نہیں سن رہی؟ ہاتھ لگاؤں گا تو پھر سے گم ہو جاؤ گی، میرے پاس کچھ دیر تو رک جاؤ، اس نے پھر سے التجا کی۔ جانے اس کے الفاظ تھے کہ کیا تھے کہ وہ رک گئی، پر مڑ کے نہیں دیکھا۔ کون ہو تم؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ مڑی، پر لبوں کو کھولنے کی زحمت نہیں دی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد جواب چاہیے بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس کھو گیا تھا ان ہرنی جیسی آنکھوں میں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ان آنکھوں کو چھونا چاہا، پر وہ پھر سے کھو گئی، پر ساتھ ہی احد کی آنکھ کھل گئی، اور ہمیشہ کی طرح وہ پھر سے اسے سچ میں دیکھنے کو بے چین ہو گیا۔ پر یار یہ ہم کریں گے کیسے؟ ذیشان نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ سب احد کی بیٹھک میں بیٹھے تھے، سب ہی اچھی فیملی سے تھے، تبھی کسی کو بھی بس لڑکی کی عزت خراب ہونے کے علاوہ کوئی ڈر نہیں تھا۔ ذیشان کے والد ابوبکر صاحب کی اپنی بتیک تھی، یہ دو بھائی تھے، بھائی کا نام امان تھا اور والدہ شمائلہ بیگم ہاؤس وائف تھیں۔ ذیشان کی ایک بہن الماس تھی، جو کہ دبئی میں اپنے شوہر عاقب اور بیٹی پری کے ساتھ رہتی تھی۔ سعد کے ابو رضوان صاحب کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ سعد تین بہن بھائی فہد اور ارمان تھے، دو بہنیں کشف اور عیشا تھیں۔ سعد کی امی عالیہ بیگم بھی ہاؤس وائف تھیں۔ اسد احد کی خالہ کلثوم کا بیٹا تھا۔ اسد کے والد فرقان صاحب کی اپنی سپر مارکیٹ تھی، اور اسد کی ایک بہن حریم تھی، اور اب ذیشان اور سعد احد کے ساتھ مل کر اسد کو بتائے بغیر منال کو اسد کے پاس لانے کا پلان بنا رہے تھے۔ ہانیہ چھوڑ دو، میں جانتی ہوں یہ تم ہو، اور بیٹھی تھی جب کسی نے اس کی آنکھوں پر آ کر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ہانیہ جو کہ ہور کی خالہ کی بیٹی تھی حیران ہوئی۔ ہور کی ایک ہی خالہ تھی اور ایک ہی ماموں جو ملک سے باہر ہوتے تھے۔ خالہ لبنہ کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے معز اور معاذ، بیٹی ہانیہ اور مہین۔ ان کے شوہر نعیم صاحب بھی کپڑے کا کام کرتے تھے، جبکہ ماموں حنان کے 2 بچے تھے، ارحم اور عثمان، اور ان کی بیوی مقدس ان کے ساتھ دبئی میں تھے۔ معاذ اور فاریہ کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ ہور کے تایا کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ ہور کے تایا رشید صاحب کی بھی اپنی دکان تھی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، سمر اور ایمن تھی، اور ایک بیٹا عدیل تھا جو ان کے ساتھ ہی دکان پر ہوتا تھا، اور ان کی بیوی رخشندہ بیگم ہاؤس وائف تھیں۔ سب لوگ ان کے گھر آ رہے تھے، کیونکہ 2 دن بعد ہور کے پاپا خالد صاحب آ رہے تھے۔ ہور اپریل فول آ رہا ہے، کیا کرو گے؟ وہ سب کزنز اکٹھے بیٹھے تھے جب ہانیہ نے پوچھا۔ ہانیہ اور ہور کی دوستی مثالی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، ہور نے معصومیت سے جواب دیا، اور وہاں سب جانتے تھے کہ جواب کہاں سے آیا ہے، اوپری اوپری جواب۔ اندر سے وہ بے چین تھی کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے۔ بات وہ کرو جو ماننے میں آئے، ایمن نے بھی لقمہ دیا۔ ہور آپ بھی اس بار کسی کے گھر کتا چھوڑے گی؟ مہین نے تکا لگایا۔ نہیں، کسی کو کاکروچ گفٹ میں دے گی جو زندہ ہوگا، فاریہ نے بھی حق ادا کیا۔
مجھے لگتا ہے آپ اس بار کچھ انوکھا کریں گی، زین نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ تم ہی بتا دو کیا کرو گی؟ موئز نے ہور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں آ کر اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ موئز کی لو دیتی نظریں بہت کچھ کہتی تھی جو وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس بار کچھ نہیں کروں گی، ہور نے پھر سے وہی جواب دیا۔ فالیہ، تھرمامیٹر کہاں ہے؟ سمر نے اسے ایسے پوچھا جیسے بہت ضروری چاہیے۔ زین نے پریشان ہوتے ہوئے تھرمامیٹر لا کے دیا۔ ہور، یہ لگانا ذرا، سمر نے اس انداز میں کہا کہ سب کے کہکوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ پر حوریہ نارمل رہی کیونکہ وہ اس بار بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے والی تھی۔ یار، عشق کیسے ہوتا ہے؟ وہ سب دوست ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے جب احد نے پوچھا، اور ان تینوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے ٹیچر کے سائنس کا سوال پوچھنے پر اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں۔ کیا ہے، آسان سا سوال پوچھا ہے، کشمیر کو آزاد کرنے کا حل تو نہیں پوچھ لیا؟ احد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تو ہم سے مسئلہ کشمیر پر سوال کرتا تو یقین بھی آ جاتا کہ سوال تیری طرف سے آیا ہے، پر تو ہم سے مسئلہ عشق کے مطلب پوچھ رہا ہے۔ جب یار سے بھاگتا ہے وہ عشق کی بات کر رہا ہے، سعد نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی چھوڑ، اپنی بات کر، دل پر تو نے ایسے ہاتھ رکھا ہے جیسے دل بھاگنے لگا ہے۔ ذیشان نے سعد کے انداز کا مذاق اڑایا۔ جب چوہا بلی کے گھر کا راستہ پوچھے تو ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ سب واہ واہ کرنے لگے سعد کے جواب پہ۔ بس اسد ہی تھا جو بہت غور سے احد کو دیکھ رہا تھا اور جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ سوال کیا ہے تو مطلب وہ اس وقت اپنی ذات سے جنگ لڑ رہا ہے۔ پھوپھو، آپ نے بولا تھا آپ نہیں جائیں گی؟ ہور نے پھوپھو کی گود میں سر رکھتے ہوئے پھوپھو کی مہندی والی رات ان سنگھ کا وعدہ یاد دلایا۔ 5 سال کی بچی بہت کچھ سمجھنے لگی تھی۔ پھوپھو اس کے سوال پہ چپ رہیں، پھر ایک ڈائری ہور کو دی۔ ہور، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو اسے پڑھنا۔ اور ہور نے چپ چاپ وہ ڈائری پکڑ لی اور اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، وہ ویسے ہی سو گئی۔ اگلے دن پھوپھو بھی چلی گئیں۔ ہور، اب تم دادو کے ساتھ سویا کرو گی، سعادہ بیگم نے ہور کو دیکھتے ہوئے کہا اور چپ چاپ دادو کے پاس جا کر سونے لگی۔ پھوپھو تب تک نہیں سوتی تھی جب تک وہ نہ سو جائے، پر دادو تو سو گئی تھی اور وہ پوری رات سوتی صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ہم لوگ پیدل چلے انڈیا سے پاکستان آنے کے لیے۔ حالات بہت خراب تھے پر اپنی زمین کھینچ رہی تھی، رکتا کون؟ دادو اسے انڈیا سے پاکستان آنے کا واقعہ سنا رہی تھی اور وہ بہت مزے سے سن رہی تھی۔